الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المکتوبات. معزز حاضرین، دعا کی قبولیت کے اوقات وہ کون سے اوقات ہیں جن میں دعا قبول ہو جاتی ہے؟ کل کے درس میں ہم جانے تھے حالت سجدہ میں کی جانے والی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں، چاہے وہ فرض نماز ہو یا چاہے نفل ہی کیوں نہ ہو۔ آج کے درس میں ایک اور وقت جس میں دعا قبول ہوتی ہے وہ ہے فرض نمازوں کے بعد۔ حدیث میں آتا ہے ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ، مرفوع روایت ہے اور حدیث صحیح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رات کا آخری پہر اور فرض نمازوں کے بعد۔ اب یہاں پر حدیث میں جو کلمہ استعمال ہوا ہے دبر کہتے ہیں عربی زبان میں اس جسم کا آخری حصہ، انسان کے پیچھے حصے کو بھی دبر کہا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر فقہا علماء کہتے ہیں کہ دبر الصلاۃ سے مراد فرض نماز کے بعد یعنی تسلیم کے بعد نہیں ہے، بلکہ تشہد اور تسلیم سے پہلے کا وقت ہے۔ فرض نماز کے بعد کا مطلب سلام کے بعد نہیں ہے، بلکہ تشہد اور سلام کے درمیان کا وقت ہے۔ کون سا وقت ہو؟ جب ہم تشہد میں رہتے ہیں، آخری تشہد میں پہلے التحیات پڑھتے ہیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اس کے بعد جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، سلام سے پہلے نہ کہ سلام کے بعد۔ البتہ اگر سلام کے بعد بھی کہہ لیا جائے تو وہ کون سی دعا ہے؟ وہ مسنون دعائیں ہیں۔ اس میں سے ایک دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہم اعنی علی ذکرک الا انبئکم بخیر اعمالکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو بہترین اعمال کے بارے میں خبر نہ کر دوں؟ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَرْفَعُهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، یہ تمہارے رب کے نزدیک زیادہ پاک ہیں اور تمہارے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ وہ کیا ہے دعا؟ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ یہ فرض نماز کے بعد دعا کی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرنے کے لیے صحابہ رسول کو حکم دیا کہ میں تم کو ایک ایسا عمل بتاؤں گا، ایک ایسی دعا بتاؤں گا، اس دعا کا تم اہتمام کرنا۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اعنی۔ اس دعا کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک تو طلب ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہم اعنی طلب کی جا رہی ہے، مانگا جا رہا ہے۔ دوسری چیز اللہ کے ذکر پر برقرار رہنے کی بھی دعا کی جا رہی ہے۔ اللہم اے اللہ تو میری مدد فرما، کس بات پر؟
علی ذکرک، تیرا ذکر میں ہمیشہ کرتا رہوں، اس بات پر اے اللہ تو میری مدد فرما۔ تو اس اعتبار سے فرض نماز کے بعد اگر کہہ لیا جائے تو وہ کون سی دعا ہے؟ یہی وہ دعا ہے جس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب رہا سوال اور مسئلہ یہ کہ فرض نماز کے بعد جو باقاعدہ طور پر ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیا جاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ کیا ایسا کرنا بدعت ہے یا ایسا کرنا سنت ہے، جبکہ حدیث کے الفاظ میں آپ کو یہ چیز مل رہی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس حدیث کا مطلب دو ہیں۔ بعض علماء، اکثر علماء یہ بتاتے ہیں کہ وہ وقت جو دعا کی قبولیت کا ہے وہ سلام سے پہلے اور تشہد کے بعد ہے، تحیات کے بعد اور سلام سے پہلے ہے۔ اگر یہ کہہ لیا جائے کہ فرض نماز کے بعد سلام کے بعد ہے تو وہ یہی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ کون سی؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، اور اس کے لیے ہاتھ اٹھانا ثبوت نہیں ملتا۔ اگر کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے فرض نماز کے بعد اور اس کا اہتمام کرتا ہے، بلکہ ہمارے اکثر مسلمان بھائیوں کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا نہ کر لیا جائے۔ اس کے تعلق سے بڑے بڑے کبار علماء، شیخ بن باز، شیخ ابن عثیمین، فتاویٰ تک بھی یہ ہے کہ یہ بدعت ہے۔ کیا ہے یہ؟ بدعت ہے۔ ارے دعا کرنا تو اچھی بات ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بلکہ آداب دعا میں سے ہے۔ ہاں، اللہ کے سامنے اگر ہاتھ اٹھایا جائے تو اللہ تعالیٰ ہاتھ کو خالی لوٹانے سے شرماتے ہیں، حدیث ہے۔ تو لہٰذا غلط کیا بات ہو گئی اس میں؟ جواب یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ مطابقت رکھنے کے لیے کیفیت کا ہونا ضروری ہے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فرض نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی، گرچہ انفرادی یا اجتماعی؟ نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی کی اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی دعا کی، نہ ہی صحابہ نے انفرادی دعا کی، نہ ہی صحابہ نے اجتماعی دعا کی۔ ہاں، اگر کوئی کبھی کبھی کر لیتے ہیں، کبھی کبھی فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر کسی نے دعا کر لی، لا حرج، علماء کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں، لا بأس، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے، مگر نماز کا ایک حصہ قرار دینا کہ ہماری نماز ابھی تک مکمل ہی نہیں ہوئی جب تک کہ ہم دعا نہ کر لیں، بدعت ہے۔ یہ کیا ہے؟ بدعت ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو بہو نماز، تکبیر تحریمہ سے لے کر تسلیم تک، صحابہ نے حدیثوں میں صاف الفاظ کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ فرض نماز کے بعد دعا سے زیادہ ذکر کا ہمیں ملتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، جب تم نماز ختم کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تم کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو، قیامہ، کھڑے ہو کر کے، علی قیامہ، وقعودا، بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لو۔ اور ہاں، فرض نماز کے بعد بیٹھ کر ذکر کرنے کی کتنی فضیلت وارد ہوئی ہے، اس میں سے ایک فضیلت یہ بھی کہ جو بندہ نماز کے بعد کا ذکر کر کے تسبیحات سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اس پر اگر 100 مکمل کرتا ہے تو اس کو کیا ثواب ہے؟ مکمل حج کا ثواب اس کو ملے گا، اس کو مکمل حج کا ثواب ملے گا۔ ہمارے اسلاف میں سے اکثر اسلاف کے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ فرض نماز کے بعد ہمارے پاس ایک طرح سے بدعت ہے۔ وہ کیا؟ نماز ہوئی، سلام ہوتے ہی سلام کرتے ہیں آجو بازو والے کو،
خیریت ملتے، نہیں ملنا چاہیے۔ نماز کے بعد پوری ایک سوئی کے ساتھ، پوری سنجیدگی کے ساتھ ذکر میں ملوث ہونا چاہیے ایک مومن۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی گئی، آپ کو کیا کرتے تھے، لوگ سلام کے بعد ملتے تھے، آپ جب ذکر میں رہتے نہ سلام کا جواب دیتے نہ کچھ دیتے، اپنے ذکر میں مشغول رہتے۔ لوگوں نے شکایت کی آپ سے لوگ محبت کرتے ہیں، آپ ان کو سلام کا جواب نہیں دیتے، ملاقات نہیں کرتے۔ کہا یہ میری غذا ہے، اگر میں اس غذا کو نہ لوں تو میں بھوکا کیسے رہوں گا شام تک۔ تو اس سے معلوم ہوا یہ ذکر روحانیت کو تقویت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے انسان کی روح کو۔ نماز کے بعد ہمیں چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں بتائے ہیں، جو اذکار بتائے ہیں، ان اذکار کا اہتمام کر لیں۔ اگر کبھی کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیں تو یہ بدعت نہیں ہوگی، باقاعدہ طور پر اہتمام کر لیں، اس کو نماز کا حصہ سمجھ لیں تو یہ بدعت ہے۔ اور جماعت کے ساتھ دعا کرنا یہ بدرجہ اولا بدعت ہو گئی، کیونکہ حدیث میں کہیں بھی ہمیں باجماعت دعا کا ثبوت کہیں نہیں ملتا، نہ نماز جنازے میں قبرستان میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے، اور نہ ہی دیگر مقامات میں اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ واللہ ولی التوفیق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح سنتوں پر چلنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے روزے، ہمارے ذکر، ہمارے عبادتیں قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔